الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور مرتبہ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے
کفن بھی میرے جیسی اسیر محل بھی خالی کرتے میں مصون غربت مثل اصغر ہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ایک یثرب کی تھی شہزادی جس کا سکا تھا پاس غازی مشق لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن ساتھ ہوگی نہ بھائی بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو جب کبھی قید خانے میں آنا بیردہ بیویوں کو نہ لانا تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیوں کو مٹانا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو قبر بے کس پہ آنسو بہانے حال کہہ دے ستم کا سنانے قافلہ کربلا کو
چہلم منانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہلم مناؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا ہوں گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد مجھے یقین ہے کہ
اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش آمدید بہترین صلوات۔ ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، ہاں یتیمی میں میرے ناز اٹھاتا بھیا، ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، راہ پر خار میں کچھ مجھ کو اذیت نہ ملے، سہل تکلیف وہ لیکن میری گردن نہ چلے، بس یہی سوچ کے پھر سر نہ اٹھاتا بھیا، ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، پیر جلتے تھے میرے بھائی کے ہر گام، مگر دھوپ میں جلتی زمین پر میں قدم رکھتی جدھر، ارے اپنے سائے سے وہاں سایہ بناتا بھیا، ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، اور جب تماچے مجھے لگتے تو وہ رک جاتا
وہیں چھوڑ کر مجھ کو اسے درے لگاتے تھے لئی اے درے خود کھا کے مجھے ان سے بچاتا بھیا ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا سینے شاہ پہ سونے کی صدا دی تھی زخمی رخسار زمین پر نہیں رکھ پاتی تھی ہر زخمی سینے پہ مجھے اپنے سلاتا بھیا ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا ہاں یتیمی میں میرے ناز اٹھاتا بھیا ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا خوشنود امام زمانہ بدترین صلوات محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری 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 اور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات اور دشمنان اہل بیت لعنت محمد وآل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين
وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اجتماع سورہ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اسیران کربلا کی اسیری اور پھر خصوصاً یہ ایام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور امت مسلمہ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہیں. تعزیت پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اگر آپ نے محسوس کچھ فرمایا ہو کہ جب ہم نے تعارف کرایا امام حسین علیہ السلام کا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا، تو ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے اور چوتھے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے اور چوتھے امام. اور اس طرح سے تعزیت پیش کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض سادے مومنین یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم امامت کو مانتے ہیں، خلافت کو نہیں. تو صحیح جواب یہ ہے کہ جن کی امامت کو مانتے ہیں ہم انہی کی خلافت کو مانتے ہیں. اور اگر واضح کہا جائے تو ہم خلفائے الہی کو مانتے ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور جن کا اعلان اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. نہ ان لوگوں کی خلافت کہ جن کو لوگوں نے بنایا. اور یہیں سے ایک موضوع اور نکلتا ہے کہ جو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں ہر محرم میں کئی دفعہ، کہ بعض مومنین سادگی میں کہہ جاتے ہیں کہ ہم شورا کو نہیں مانتے. تو یہ بات واضح رہے کہ ہم شورا کو مانتے ہیں. جیسے کہ جو عزاداری کا آپ نے سلسلہ کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو بلاخر 4-5 افراد ہوں گے مین، یہی شورا. کسی مسجد اور امام بارگاہ کو چلانے کے لیے جو ایک ٹرسٹیز کی کمیٹی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے وہ شورا. کسی ملک کو چلانے کے لیے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کہیں تو پارلیمنٹ چلاتی ہے کسی نظام کو، کہا جائے گا شورا ہے. اگر سینیٹر چلاتے ہیں، کوئی سینیٹر کا نظام ہے، کہا جائے گا یہ بھی شورا ہے. عنوان الگ الگ. تو ہم شورا کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی ذہن میں ہے. لیکن اگر اربوں افراد کی بھی کوئی شورا بنے کہ جو غدیر کے مقابلے میں ہو، اس کو نہیں مانتے.
اربوں افراد کی بھی شورا ہو کہ جو اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں ہو اس کو نہیں مانتے. یہ واضح ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شورا کو نہیں مانتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب حکم اللہ رسول آ چکا تو اب اس کام کے لیے اگر کوئی شورا بنے تو اس کو نہیں مانتے. اور جن کی امامت کو مانتے ہیں انہی کی خلافت کو مانتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ اس موضوع کو محرم میں بھی اور جس جگہ پہلی دفعہ جاتا ہوں ضرور اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر. مثال کے طور پہ دادا بیٹا پوتا یہ کون ہے؟ یہ دادا یہ بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے. کس کا باپ ہے؟ اس کا. بیٹا کس کا ہے؟ دادا کا. بالکل اسی طرح تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اثنا عشر اہل بیت علیہم السلام اور امت مسلمہ جب اشرف الانبیاء اور ائمہ کو ذہن میں رکھیں گے تو مفہوم نکلے گا خلافت کا. یعنی یہ خلیفہ ہیں، سکسیسر ہیں، جانشین ہیں کس کے؟ رسول اللہ کے. اور جب امام اور مسلمانوں کو ذہن میں رکھیں گے تو مفہوم نکلے گا کہ یہ امام ہیں، انفیلیبل لیڈر ہیں امت مسلمہ کے. بس یہ جو امام ہیں بیک وقت امام ہیں مسلمانوں کے اور بیک وقت جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، سکسیسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ بیک وقت امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. نہ یہ کہ خلیفہ کوئی اور ہے، امام کوئی اور ہے. بس ایک ہی وقت میں ایک ہی شخصیت کے لیے دو باتوں کے ہم قائل ہو سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ اگر یہ باپ ہے تو بیٹے کا ہے اور بیٹا ہے تو دادا کا ہے. تو یہ خلیفہ ہیں رسول اللہ کے اور لیڈر ہیں، امام ہیں، انفیلیبل لیڈر، معصوم کس کے؟ امت مسلمہ کے. لہٰذا ہم نے توجہ دلائی کہ مولا امیر المومنین کیا ہے؟ پہلے خلیفہ ہیں رسول اللہ کے اور پہلے امام ہیں امت مسلمہ کے. امام حسن دوسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ کے اور دوسرے امام ہیں امت مسلمہ کے. امام حسین تیسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ کے اور تیسرے امام ہیں امت مسلمہ کے. اور امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء کے اور چوتھے امام ہیں امت مسلمہ کے. اور اسی ترتیب سے چلتے چلے جائیں تو امام زمان علیہ السلام 12ویں خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور 12ویں امام ہیں تمام مسلمانوں کے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. مجالس امام حسین کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے ائمہ. اصل موضوع. اور یہ بالکل ایک عقلی سی بات ہے. اصل میں یہاں پر جو ہے وہ بڑی کام نہیں کر رہی ہمارے ٹائم کا پتہ چلتا ہے لیکن سامنے بھی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ 1.5-2 گھنٹے آپ کے چلے جائیں. یہ آپ کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے. ماہ محرم کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے امام حسین. امام حسین اور امامت. نماز پڑھنا قطعاً واجب ہے، جان بوجھ کے چھوڑنا قطعاً حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واجبات پر عمل کرنا واجب ہے، حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی واجب ہے، یا حرام کرنا حرام. ہم نے پوری فقہ کے اوپر ویڈیوز بنائی بھی، اگر کوئی دیکھنا چاہے. شاید ہی کسی کی، بلکہ ہم تو یقین ہے ہمیں کسی کی بھی حتیٰ عربی فارسی میں اول فقہ سے آخر تک نہیں. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہم فقہی احکام کے خلاف ہے. نا، الحمدللہ وہ پوری سیریز ہماری اول سے آخر تک ہے جو آپ کو مل جائے گا. لیکن ایام عزا کی مجالس نہ سیاسی ٹاک شو ہے،
گو کہ سیاست کی کبھی کبھی ضرورت پڑے تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، نہیں کہ بالکل ڈسکس نہ کریں. فقہی احکام کی ضرورت پڑے تو بالکل ڈسکس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ درس توضیح المسائل بن جائے. اخلاقی موضوعات کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن نہ یہ کہ ماہ محرم کی مجالس درس اخلاق بن جائے. یعنی اول سے ہم شروع ہو جائیں مثال کے طور پر کہ جی آج مجلس ہوگی پوری کی پوری غیبت پر، آج پوری مجلس ہوگی تہمت پر، آج پوری مجلس ہوگی حسد پر. پتہ چلا کہ اول سے آخر تک ائمہ کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ روش مناسب نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ بھی تو دین ہے، ہاں یہ دین ہے. فرض کریں پوری حج کلاسز میں ہم تفسیر قرآن بیان کرنے بیٹھ جائیں، وہ دین نہیں ہے کیا؟ کہا جائے گا بابا حج سے پہلے واجب ہے کہ حج کے مسائل سیکھے جائیں، وہ اللہ حج باطل ہو جائے گا، کفارے واجب ہو جائیں گے. غدیر میں کیا ہو؟ غدیر ہو مین. مباہلہ میں کیا ہو؟ مباہلہ ہو مین. ہر معصوم کی ولادت شہادت میں انہی معصوم کا ٹاپک مین ہونا چاہیے. بس ایام اعظام میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے. نماز واجب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں بھی نماز پڑھی، یہ بالکل صحیح. حضرت مسلم کے بچوں نے بھی جب مہلت مانگی کس چیز کی مانگی؟ نماز کی مانگی. حضرت امام زین العابدین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، تمام اسیران کربلا اس اسیری میں بھی نماز پڑھتے رہے. حتیٰ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شام غریبہ میں بھی نماز تہجد پڑھی ہے، یہ کہنا چاہیے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے یہ جھوٹ بولنا کہ امام حسین نے نماز کے لیے جان دی ہے، یہ غلط ہے. کہ جی نماز پڑھیں، امام حسین نے نماز کے لیے جان دی ہے، نہ نماز کے لیے جان دی. امام حسین نے دین کے لیے جان دی، اس میں ایک نماز بھی ہے. اور اگر دین کے لیے جان دی ہے تو کس چیز کے لیے جان دی ہے؟ کیا چیز خطرے میں تھی؟ اشرف الانبیاء کے بعد کس چیز کو خطرہ تھا؟ وہ خطرہ تھا غدیر کو، وہ خطرہ تھا امامت مولا امیر المؤمنین کو، وہ خطرہ تھا امامت صدیق اکبر کو، وہ خطرہ تھا امامت فاروق اعظم کو، وہ خطرہ تھا امامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. مولا امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک اہم ترین لقب یاد رکھیں جو اشرف الانبیاء نے دیا ہے. ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ ہم نے کہا، یہ بعض دفعہ ہم بتاتے ہیں کہ آج ہم فضائل بیان کریں گے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے، تو لوگ بالکل گھبرا کے دیکھ رہے تھے. بابا اصل صدیق اکبر جن کو اشرف الانبیاء نے لقب دیا وہ مولا امیر المؤمنین ہے. فاروق اور فاروق اعظم لقب رسول اللہ نے دیا ہے مولا امیر المؤمنین کو. ان کو کس نے لقب دیا ہے؟ رسول اللہ نے دیا. صدیق اکبر جو لقب اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کو دیا، اس سے پورا ہمارا لیکچر ہے، آپ ڈھونڈ کے اس کو اگر دیکھیں تو اچھا رہے گا. وہ یہ ہے کہ قال الناس، لوگوں نے کہا ہے. ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ علی صدیق اکبر ہے. فاروق اعظم لقب کس نے دیا اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ کو؟ جب وہ یروشلم گئے تو وہاں کے اہل کتاب نے، خصوصاً یہودیوں نے دیا. تو ایک جانب یہ لقب اشرف الانبیاء نے دیا ہے مولا امیر المؤمنین کو صدیق اکبر کا، ایک جانب لوگوں نے کہا ہے. اب آپ تصور کریں کہ مولا امیر المؤمنین کے جہاں فضائل پر ڈاکہ ڈالا گیا، جب چھپایا گیا تو وہاں پر بعض فضائل پر ڈاکہ ڈال کے ان کو مصادرہ بھی کیا گیا ہے، جن میں سے ایک صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے. اصل یہ فضیلت مولا امیر المؤمنین کی ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا ہے. اور یہ روایات کتب شیعہ میں بھی، کتب اہل سنت میں بھی ہیں. اور اس طرح سے بھی ہے کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کو مخاطب فرمایا ہے، اور اس طرح سے بھی ہے کہ مولا امیر المؤمنین آ رہے ہیں تو اصحاب سے فرمایا ہے کہ جب مولا امیر المؤمنین کو آتے ہوئے اشرف الانبیاء نے دیکھا تو فرمایا ھذا اول من آمن بی،
یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا. ایمان لانے میں بھی بعض دفعہ مومن پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے کافر تھے. کب نو بعض لوگ ایمان لاتے تھے وہ کافر ہوتے تھے، اور بعض لوگ ایمان لاتے تھے جو پہلے سے مسلمان ہوتے تھے. کیا مراد؟ یعنی پہلے سے اسلام پر تھے. کون سا اسلام؟ یعنی دین حضرت ابراہیم پر تھے. ایمان لانے کی کیا مراد مولا امیر المومنین کے لیے جناب حضرت خدیجہ کے لیے؟ کہ وہ پہلے سے دین حنیف پہ تھے، وہ پہلے سے مسلمان تھے، لیکن اشرف الانبیاء نے جیسے ہی اعلان فرمایا بحکم خداوند تبارک و تعالی کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں اور تم لوگوں کو اقرار کرنا ہے، ان لوگوں نے فوراً اقرار کیا. یعنی پہلے بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں یہ، لیکن ایک اقرار کون سا ہے؟ اعلان کے بعد کہ اب میں اعلان کر رہا ہوں اور تم لوگوں کو اب اعلاناً کہنا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں آپ کی نبوت کو. یہ تھا ایمان. بس مولا امیر المومنین جناب خدیجہ اور بہت سارے افراد کہ جو پہلے سے دین حضرت ابراہیم پہ تھے، تو جب ان کے لیے کہا جاتا ہے ایمان لانا تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ پہلے سے دین حنیف پر تھے اور مسلمان تھے. تو اشرف الانبیاء نے فرمایا مولا امیر المومنین کے لیے ھذا اول من آمن بی، کہ یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا. وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وہ ہے کہ جو یوم القیامت میں سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا. ھذا صدیق الاکبر، یہ ہے صدیق اکبر. وفاروق ھذا الامہ، اور یہ ہے کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے. بِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس کے ذریعے سے حق اور باطل میں پہچان ہوگی. وَيَاسُوقُ الدِّينَ، اور یہ ہے دین کی پناہ گاہ. بس جب کہا جاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام پر جو پہلا اٹیک ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ دین کی پناہ گاہ پہ اٹیک ہوا ہے، دین کے محور پہ اٹیک ہوا ہے. امامت پر امامت کا انکار ہوا ہے، اور امامت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے صحیح خدا کی بھی معرفت ہوگی. امامت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے صحیح معرفت رسول بھی ہوگی. امامت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے صحیح احکام بھی ملیں گے، حرام بھی ملے گا اور حلال بھی ملے گا. اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے امامت میں وہ صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے. آج اگر ائمہ کی امامت کے ہم قائل نہ ہوتے تو ہم بھی اسی اللہ کو مان رہے ہوتے کہ جو بخاری میں ہے کہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. آج ہم بھی اسی اللہ کو مان رہے ہوتے معاذ اللہ کہ جس کی شکل بیان ہوئی ہے کتب اہل سنت میں اور مسلم عقیدہ ہے کہ وہ کیسا ہے؟ امرد ہے. امرد کیسا؟ یعنی ایسے لڑکے جیسا جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے عربی میں امرد. اور بھی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر گھونگھٹ بھی ہے، باغ میں چل بھی رہا ہے، نعلین بھی پہنے ہوا ہے. تو آج اگر دنیا نہیں مانتی اس اللہ کو تو یہ نتیجہ ہے اہل بیت کو ماننے کا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو بعض دفعہ بعض سیاسی موضوعات بھی ڈسکس کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ایشو چل رہا ہے پچھلے 2 دن سے کہ شیعوں نے مروا دیا اور یہ کوفے والوں کی پرانی روش ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو کوفے کا طوطا پالا ہوا ہے دشمنوں نے، اور ہم بھی اسی میں لگ گئے ہیں کوفہ کہنے میں، تو یاد رکھیں کہ امام حسین کو بلانے والے خود اصحاب تھے. دوسری بات یہ ہے کہ شہدائے کربلا میں بھی اکثر کوفے والے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ائمہ کے اکثر اصحاب کوفے والے تھے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوفہ وہ شہر تھا کہ جو فوجی چھاؤنی کی صورت میں تھا، اور جب مولا امیر المومنین بھی وہاں پر تھے تو وہاں پر جو اکثریت تھی وہ مولا امیر المومنین کو امام اول نہیں مانتی تھی، چوتھا خلیفہ مانتی تھی. اور اس زمانے میں بھی جو شیعہ تھے وہ شیعہ وہ نہیں تھے کہ جو امام کو امام مانتے تھے، بلکہ وہ تھے جو چوتھا خلیفہ مانتے تھے معاویہ کے مقابلے میں اور جناب عائشہ کے مقابلے میں تھے. تو کہا جاتا تھا کہ چوتھے خلیفہ کی فوج
لیکن جب مولا امیر المومنین کی شہادت ہو گئی 40 میں اور 61 میں یہ واقعہ ہوا، یہ 20 سال میں پورا کوفہ جو ہے وہ بدل چکا تھا، اور لاکھ سے زیادہ وہاں پر معاویہ کی فوج کے لوگ تھے اور ان کے گھر والے تھے، اور وہاں پر جو چارہ آتا تھا جانوروں تک کا، اس تک کا پیسہ شام سے آتا تھا، اور عالم اسلام کی سب سے بڑی چھاونی جو تھی وہ اسی عراق کے پاس تھی، کوفے کے پاس تھی۔ لیکن اگر سوال کیا جائے، یہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو یہ مومنین کو جواب دینے کے لیے اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اگر سوال کیا جائے تو پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ اہل کوفہ کا تو تم نے اتنا شور مچایا ہے، اہل مدینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر قرآن مجید میں کسی شہر کے بارے میں نفاق کا ذکر ہوا ہے تو وہ مدینہ کے بارے میں ہوا ہے، سورۃ توبہ میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اہل مدینہ، اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے ارد گرد جو بدو قبائل ہیں، دیہاتی ہیں، ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ اگر قرآن مجید میں کسی شہر کے افراد کے نفاق کی شدت کا ذکر ہوا ہے تو وہ مدینہ کا ہوا ہے، جو مدنی شور مچاتے ہیں۔ پھر پوچھا جائے کہ بھی کوفے والوں نے فرض یہ کر لو کہ وہ شیعہ تھے، فرض کی بات ہے، تو بابا آپ کہاں تھے اپنے رسول کے نواسے کو بچانے کے لیے؟ آپ کہاں تھے؟ اچھا جی، اہل کوفہ نے امام حسین کو مار دیا فرض کریں، اور جو وہ فرض کر لیتے جی وہ شیعہ تھے، تو پھر کیا ہے؟ قابل لعنت ہیں۔ تو جنہوں نے علی سے جنگ کی اور علی کو قتل کا ارادہ کیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ صاحب ہو، وہ جنگ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ فوجیں کہاں سے آئی تھی؟ وہ فوجیں تو مدینے سے شروع ہوئی تھی نا، محترمہ لے کے چلی تھی۔ پھر سوال ہوگا کہ آپ کے تیسرے سیاسی خلیفہ کے قتل کا فتویٰ دیا جناب عائشہ نے، اور فرماتی تھی کہ یہ بڈھا یہودی ناسل کافر ہو گیا، اسے قتل کر دو، اقتلوا ناسل فقد کفر۔ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام حسین کو تو کوفیوں نے مروا دیا، تو جناب عثمان کو کس نے مروایا؟ کس نے فتویٰ دیا تھا کہ کافر ہو گیا مار دو اس کو؟ اس کے بارے میں بھی تو بولو نا۔ اچھا، پھر اہل مدینہ کیا کر رہے تھے؟ بھئی اہل کوفہ نے تو ساتھ نہیں دیا، چلو جی ہو گیا چکر۔ اہل مدینہ نے کیوں نہیں ساتھ دیا تیسرے سیاسی خلیفہ کا؟ ان پہ بھی تو پانی بند تھا، ان کو بھی تو مارا، ان کو بھی تو دفن نہیں ہونے دیا، آخر میں مجبوراً دفن کیا یہودیوں کے قبرستان میں، حش القوقب میں۔ تو کہاں تھے اہل مدینہ؟ تو پہلے تو ان کی مذمت کرو نا۔ پھر جب مولا امیر المومنین کے خلاف یہ محترمہ کھڑی ہوئی تو مولا امیر المومنین کا بھی تو ساتھ نہیں دیا مدینے والوں نے۔ پھر مولا امیر المومنین نے جب اعلان خلافت کیا تو کیوں ان کو جانا پڑا کوفے؟ کہاں تھے مدینے والے؟ سوال یہ کرنا چاہیے کہ اہل مدینہ کے بارے میں بھی گفتگو کرو کہ اگر ان لوگوں نے حملہ کیا امام حسین پہ، کوفیوں نے تو کیا، تو یہ بتاؤ مولا علی پہ کس نے حملہ کیا؟ اب جب بات سے بات نکلتی ہے تو کہا جاتا ہے جی خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ دیکھیں کتنا ایک سیاسی گیم کیا جاتا ہے، یہ جو کنفیوژن ہے ہم اس کو بالکل کلیئر کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے نا خوارج 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 جہنم کے کتے ہیں، خوارج نے مولا علی سے جنگ کی، اچھا خوارج جہنم کے کتے ہیں کیوں؟ مولا علی سے جنگ کی، اچھا جو بھی مولا علی سے جنگ کرے وہ جہنم میں کتے ہوتے ہیں؟ قانون بناؤ نا پورا۔ خوارج جہنم میں کتے اس وجہ سے نہیں کہتے کہ جی مولا علی نے سے جنگ کی۔ اگر مولا علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے خوارج کو جہنم کا کتا کہنا ضروری ہوتا تو پھر تو جمل والوں کو بھی کتا کہنا پڑتا، صفین والوں کو بھی کتا کہنا پڑتا۔ یہ خوارج کو جو جہنم میں کتا کہتے ہیں مولا علی کی وجہ سے نہیں کہتے، یہ خوارج تیسرے سیاسی خلیفہ کے بھی خلاف تھے اور معاویہ کے بھی خلاف تھے، اس وجہ سے کہتے ہیں۔
خوارج کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مولا امیر المؤمنین کو بھی کہتے تھے کہ دین سے نکل گئے، اور وہ معاویہ کو اور تیسرے سیاسی خلیفہ کو بھی کہتے تھے دین سے نکل گئے۔ یہ مولا علی کی محبت میں نہیں کہتے۔ ہمارے بعض دفعہ مومنین جب سنتے ہیں بنو امیہ کے خلاف کسی سے یا خوارج کے خلاف، تو سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے اہل بیت کے لیے نا، اس کے سامنے فوراً آپ فارمولہ رکھیں کہ خوارج جہنم میں کتے ہیں، کیوں؟ مولا علی سے جنگ کی۔ اچھا، تو جنگ کا اسٹارٹ کس نے عالم اسلام میں پہلی جنگ کی ہے؟ عالم اسلام میں پہلی جنگ کس نے کی ہے؟ فرض کریں جی کوئی اس پروگرام ہو رہا ہے، ابھی تو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا موضوع ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ عالم اسلام میں پہلی جنگ، سمپل مارنا پیٹنا نہیں، عالم اسلام میں پہلی جنگ کس سے ہوئی ہے؟ کس نے کی ہے عالم اسلام میں پہلی جنگ؟ اب ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ان موضوعات کو ڈسکس نہ کریں نا، تو کہنا پڑے گا اصل میں رومن امپائر سے خاتون آئی تھی۔ ہاں، ابھی کیا کریں؟ حقیقت تو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر بائزنٹائن امپائر سے کوئی لیڈی آئی ہوں گی؟ نہیں، وہ بھی نہیں تھی۔ تو کوئی جاپان سے سامورائی لیڈی آ گئی ہوں گی ٹھک 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 وہاں سے چلتی؟ نہیں، وہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر کیا بولیں آپ؟ بلاخر کون تھی وہ خاتون جس نے عالم اسلام میں پہلی جنگ کی تھی؟ خلیفہ کو ماننا واجب ہے، خلیفہ کی مخالفت کافر بنا دیتی ہے، لیکن خلیفہ سے جنگ جو ہے وہ رضی اللہ عنہا بنا دیتی ہے۔ کہاں گیا نا نظام پورا؟ ہر دشمنان اہل بیت لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ اب اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ جناب عائشہ نے کی تھی طلحہ زبیر کے ساتھ مل کے۔ جنگ کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ پہلے وہ طلحہ کو پاور میں لانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے تیسرے سیاسی خلیفہ کو کافر قرار دیا اور پھر قتل کروا دیا۔ جب قتل کروا دیا اور دیکھا کہ پاور گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور چلا گیا ہے مولا امیر المومنین کے پاس، تو یہاں سے محترمہ نے پاسا پلٹا اور کہا کہ آؤ علی سے انتقام لیں۔ دنیا میں کوئی بھی اتنی جلدی اپنا سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں بدلتا، اور تاریخ طبری میں بھی ہے کہ جب ایک کہنے والے نے کہا کل تک تو آپ کہتی تھی یہ کافر ہو گیا ہے مار دو، تو کہتی ہاں میں کل تک کہتی تھی، آج میرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آؤ علی سے جنگ کرو۔ منٹوں میں پاسا پلٹ گیا۔ تو کیا خیال ہے کوفیوں کے بارے میں اور کیا خیال ہے محترمہ کے بارے میں؟ موازنہ کیا جائے کون زیادہ برا ہے۔ خوارج کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں، آیا حجت خدا خوارج پر زیادہ کمپلیٹ ہوئی تھی یا ان لوگوں پہ؟ احادیث اشرف الانبیاء خوارج نے زیادہ سنی تھی فضیلت مولا امیر المومنین کے بارے میں اور خود لب مبارک رسول اللہ سے، یا ان لوگوں نے جمل اور صفین والوں نے؟ کس نے سنی تھی زیادہ؟ تو اگر حجت تمام ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو خوارج بعد کے لوگ تھے۔ پہلی جنگ عالم اسلام میں تھی جنگ جمل، یہاں سے گرین سگنل ملا کہ جنگ ہو سکتی ہے۔ دوسری جنگ کی معاویہ نے، پہلی جنگ میں 10,000 سے 36,000 تک لوگ مارے گئے، دوسری جنگ میں 70,000 سے 1,10,000 تک لوگ مارے گئے۔ تیسری جنگ جو تھی وہ نہروان کی تھی۔ اب اگر فوجوں کی تعداد کے بارے میں بھی بات کی جائے تو زیادہ فوجیں، زیادہ لمبی ڈیوریشن کون سی تھی؟ جبل صفین کی یا نہروان کی؟ زیادہ تعداد صفین میں تھی، جمل میں تھی، نہ کہ نہروان میں۔ زیادہ لمبی جنگ صفین تھی اور پھر جنگ جمل، نہ کہ نہروان۔ پہلی جنگ جمل تھی، دوسری صفین تھی، تیسری نہروان۔ یہ صرف ہم دھوکے سے بچانا چاہ رہے ہیں، کل کو آپ کے سامنے کوئی کہے خوارج 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 اور ہم خوارج کے دشمن ہیں، خوارج جہنم میں کتے ہیں، تو فوراً آ کے اس کو پکڑ لیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی بنو امیہ نے کام خراب کر دیا، معاویہ نے کام خراب کر دیا، ہم بنو امیہ کے خلاف ہیں۔ ہمارے سادے مومنین فوراً کہتے ہیں یہ آدمی بہت اچھا ہے، بنو امیہ کے خلاف ہے۔ بابا یہ اچھا نہیں ہے،
حتیٰ شہادت امام حسین کو یزید پہ ڈالنا یہ خود نادانی ہے. یزید کچھ بھی نہیں تھا اپنے باپ اور باپ سے پہلے والوں کے مقابلے میں. امام حسین کو قطعاً یزید نے شہید کروایا ہے، لیکن آیا ایسا ہے کہ عالم اسلام بہت اسموتھ جا رہا تھا. 11 ہجری، 12 ہجری، 20 ہجری، 30 ہجری، 40 ہجری، 50 ہجری، 60 ہجری، ایک دم سے ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی آیا اور عالم اسلام میں گڑبڑ ہو گئی. وہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا چل رہا تھا. نہیں، آپ کو فوراً بتانا ہے اشرف الانبیاء کی زندگی ہی میں کام خراب کر دیا تھا ان لوگوں نے، کہ جب اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کی چیز دو تو ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی تھی. کام وہیں سے خراب ہو گیا تھا. اور پھر مزید کام ہوا کہ جب غدیر کا انکار ہوا اور سقیفے میں شخص کا انتخاب ہوا، اور پھر مزید کام خراب ہوا کہ جب اس شخص کی بیعت کے لیے جناب سیدہ کو قتل کیا گیا، اور پھر مزید کام خراب ہوا کہ جب مولا امیر المومنین کا انکار کیا گیا. کربلا تو بات کی چیز ہے. کربلا سے پہلے جنگ جمل ہو چکی تھی. جو کچھ حضرت زینب کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کے ساتھ 61 میں ہوا ہے، یہ محترمہ کر دیتی ہیں اس زمانے میں. یہ نہیں کر سکتی تھی. کیا کیا انہوں نے جنگ جمل میں؟ جنگ جمل میں کیا کیا؟ باقاعدہ جو ہودج بنی وہ لوہے کی ہودج بنی. سادی نہیں تھی وہ ہودج، یعنی جو محمل تھی لوہے کی تھی. عالم اسلام میں جو پہلی کسی کے لیے جنگی قسم کی ایک لوہے کی بنی ہے، بالکل زرہ کی طرح سے ہر طرح سے اس کو کور کیا ہوا تھا، وہ محترمہ کے لیے بنی تھی. کہتے ہیں جی وہ مذاکرات کے لیے جا رہی تھی، مذاکرات کے لیے لوہے کی ہودج میں. اور پھر بصرے میں جب حملہ کیا تو کیا کیا؟ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اہل بیت کے ساتھ یہ نہ کرتی، نا ایسے ہی کرتی. ایک صحابی رسول اللہ تھے جو مولا امیر المومنین کے گورنر تھے بصرے میں. ان کا نام کیا تھا؟ عثمان بن حنیف. ان کے بھائی تھے مدینے میں گورنر سہل بن حنیف. ان محترمہ نے جب مدینے پہ قبضہ کیا تو عثمان بن حنیف کے قتل کا حکم دیا. کون؟ صحابی. صحابیوں کو شور مچاتے ہو مسجد بناؤ، مسجد عثمان بن حنیف. کیوں نہیں بناتے؟ صحابی ذاتوں سے محبت ہے. محمد ابن ابو بکر کا ذکر کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اب عثمان بن حنیف کو جب قتل کا حکم دیا محترمہ نے تو ایک خاتون نے آگے سمجھایا کہ اس کا بھائی مدینہ میں گورنر ہے، جو خبر پہنچے گی تو پھر ہوگا برا. تو پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ بڑے عزت اور احترام سے ان کی پٹائی لگائی گئی اور بالوں کو نچوایا. کاٹا نہیں، نچوایا. اور کس کو نچوایا؟ داڑھی کو نچوایا. مولا علی کے گورنر. اب یہ ہم لوگوں کے ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا علی کے گورنر. ساتھ میں کیا کہنا چاہیے؟ بس صحابی رسول اللہ. داڑھی کو نچوایا، پھر مونچھوں کو نچوایا، پھر بھاووں کو نچوایا، پھر حتی اشفار و عینی ہے، پلکیں بھی کھچوا دی. اور اس کے بعد ایک موضوع انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے ہم، یہاں پہ صرف خلاصہ بیان کر دیں. اور پھر انہوں نے دبا کے قتل عام کیا پنجابیوں کا. ابھی آپ کو تعجب ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے مروائے وہاں پر پنجابیوں میں بھی کون؟ جاٹ. یہ آپ تعجب ہوگا. ہریانہ والے کہتے ہیں جاٹ، باقی پنجاب والے کہتے ہیں جٹ. ہمارے پاکستان میں بھی کہتے ہیں جٹ. خواتین کے لیے کہتے ہیں جٹنی، جٹی بھی کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا تعلق ہے جنگ جمل سے؟ آپ کو تعجب ہوگا. مولا امیر المومنین کے بصرے میں جتنے بھی بیت المال اور
کاموں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھے، آپ کو تعجب ہوگا یہ سب پنجابی جٹ تھے. شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو. جٹ کو عربی میں کہتے ہیں زت، زیت و عزت، اور کہتے ہیں سبابجہ. اور ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ کہاں کے تھے؟ یہ ہند اور سندھ کے لوگ تھے. اور پھر تفصیل سے گفتگو آتی ہے، پورے یہ پنجاب کے علاقے کے تھے، ملتان، پنجاب، اس پورے علاقے کے. اور خصوصیت بیان ہوتی ہے کہ لمبے اور چوڑے سینے والے اور سانولے رنگوں کے. یہ جو آپ کو عراق میں بعض دفعہ آپ کو بعض لوگ ملیں گے جو بالکل آپ کو لگتا ہے جیسے پاکستانی اور خصوصاً پنجاب جیسے ہیں، یہ سب زت لوگ ہیں. زت عربی میں کہتے ہیں، اور پنجابی میں، ہماری پنجابی میں یعنی پاکستان والی میں اور انڈیا کی پنجابی میں کہتے ہیں جٹ، اور ہریانہ والے کہتے ہیں جاٹ. ان کو پکڑ پکڑ کے طلحہ اور زبیر نے، یہ کون لوگ تھے؟ خلیفۃ المسلمین کے سیکیورٹی گارڈ بیت المال کے. ان کو پکڑ پکڑ کے پورے بصرہ میں سینکڑوں کی تعداد میں ذبح کیا گیا ہے. یہ اہل کوفہ تھے. تو یہ تو ہم نے فقط اہل کوفہ کے مقابلے میں جلوہ دکھا دیا کہ جب اہل کوفہ کو برا کہو، کیونکہ اہل کوفہ کو اس وجہ سے برا کہہ رہے ہو نا کہ امام حسین نے دھوکہ دیا، فرض کی بات ہے. تو امام حسین کے والد کے خلاف جنہوں نے جنگیں کی، پھر ان کو بھی برا کہو، اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا مدینے والوں نے انہیں بھی برا کہو. خوارج کو برا کہہ رہے ہو نا مولا علی کی وجہ سے، آپ کو یہ ڈوز دی جا رہی ہے نا، تو آپ کو فوراً کہنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جس نے بھی جنگ کی مولا علی سے وہ کتے اور کتیاں ہیں. خالی خوارج کو کیوں کہہ رہے ہو؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ تصور کریں کہ جب یہ لوگ اکیلے تھے فلسطین والے، تو یہ سب خاموش بیٹھے تھے. اب یہ سب کے سب نکلے ہیں شیعوں کو مجرم بنانے کے لیے. تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ سب سوشل میڈیا پہ جا کے، ہم کہہ رہے ہیں ہم سیاست نہیں بیان کرتے جاتے، لیکن بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ شیعوں کے مورال کو ڈاؤن کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ساری چیزوں کو جو ہم نے بیان کی، بے شک بعد میں آپ حوالے بھی لیں، کچھ کریں، لیکن آپ اتنا لکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ بھائی کوفے کی بات کر رہے ہو، کبھی جمل والوں کی بھی تو بات کرو. کیا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر فرد کو اہل بیت کا دفاع کرنا چاہیے، خصوصاً آج کل دفاع کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے. یہ کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم نجف یا قوم کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. کاپی پیسٹ تو کرنا جانتا ہے ہر آدمی، 2 لائنیں تو لکھنا جانتا. اب یہ جو ہم نے گفتگو کی اس میں سے 4 لائنیں تو آپ بنا سکتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا کمنٹ الگ ہو. ایک اچھا سا پیراگراف بنا لیں، انگلش میں، اردو میں، مثلا فرینچ میں بھی یا جرمن لینگویج میں بھی. ایک آدمی نہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک پیراگراف نہیں بنا سکتے. آپ سب کے سب اسی کو کاپی پیسٹ کر دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا الگ. وجہ کیا ہے کہ اہم ترین کام ہے جب بھی شیعت پر حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنا واجب ترین چیز ہے، نہ فقط مولوی ملاؤں پہ، سب پر. اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارے علماء کو بہت دور کر دیا گیا ہے تشیع کے دفاع سے، اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی تشیع کا دفاع کرے یہ ایک اختلاف ہو رہا ہے. بابا یہ اختلاف نہیں ہو رہا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو کہے کہ میرے باپ کے قاتل ہو. اب آپ اس کو اگر کلیریفائی کریں کہ میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں بلکہ آپ کے باپ کا قاتل فلانا آدمی ہے، تو آپ اختلاف ڈال رہے ہیں یا اپنے اور اس کے درمیان محبت کے رشتے کو برقرار کر رہے ہیں؟ تو حقائق بیان کرنا الگ چیز ہے، توہین کرنا الگ چیز ہے. اب یہاں بھی کہا جاتا ہے جی آغا خامنہئی نے فرمایا بزرگان اہل سنت کی توہین آنا ہے. باب توہین کون کر رہا ہے؟ حقائق بیان کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ جنگ جمل کے بارے میں کیا کہیں ہیں؟ کس نے کی ہے جنگ جمل؟ رومن لیڈی نے، بیزنٹائن لیڈی نے، کوئی سامورائی تھی محترمہ، کوئی چائنا سے آئی تھی. کیا کہیں بالآخر؟ عرب کی تھی. اچھا کون تھی عرب کی؟ بس ایک تھی، خاتون تھی. جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہیں کہ وہ شہید ہو گئی؟ نہیں، وہ گر گئی تھیں، بیمار ہو گئی تھیں، گردے خراب ہو گئے تھے، وائرل انفیکشن ہو گیا تھا.
کڈنی خراب ہو گئی تھی، لنگس خراب ہو گئے تھے، کیا ہوا تھا بالآخر؟ کیا کریں گے آپ؟ توہین الگ چیز ہے، حقائق الگ چیز ہے. جو شہید ہو گئی، کس نے شہید کیا تھا؟ اس زمانے میں چائنا والے حملہ کرنے آئے تھے، پاسبلٹی ہے بابا آ گئے ہوں. جاپان والے آئے تھے، سامورائی آئے تھے، یا وہ یورپ کے جو وائکنگ ہیں یہ گئے تھے. مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کشتی میں جا رہی تھی، وائکنگ نے حملہ کر دیا تھا. آپ کیا داستان بنائیں گے بالآخر؟ کچھ تو حقائق ہوگا نا. تو حقائق علمی طریقے سے بیان کرنا قطعاً توہین نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور کل ہی ہم نے ایک لیکچر میں یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی سپر پاور نہیں ہے. وہ ان کے اپنے بھی کتنے سائنٹسٹ مار دیے گئے، اپنے پریزیڈنٹ کا ہو گیا، کمانڈر مار دیے گئے. تو اللہ کے لیے کام کرنا الگ ہوتا ہے، اور ساری دنیا کی ٹیکنالوجی آیا ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں. اس کو جاننا چاہیے، ماننا چاہیے. وہ ہمارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈرون اتار لیے. بابا ڈرون اتار لیا ممکن ہے امریکہ رشیا کے ساتھ، امریکہ نہیں رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مل کے. یہ ہوتا ہے جن کے ساتھ فوجی معاہدے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی کام ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کوئی بھی ملک فوجی معاہدے کے بعد اپنی A to Z پوری ٹیکنالوجی کسی کو نہیں دیتا. ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جی ہم اتاریں گے تو ہم کو ریڈ کرنے دینا، ہمیں بھی دیکھنے دینا کہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کی ہے. انہوں نے بھی دے دیا ہوگا تھوڑے دن کے لیے چائنا رشیا. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو حقائق بیان ہو، کہیں سے بھی شیعت پہ توہین تہمت لگ رہی ہو تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں رکھیں جہاں پر بھی ہیں قانون کو فالو کریں، خصوصاً دینی اعتبار سے جتنی آپ کو آزادی ملی ہے اتنا کریں، اور اس کے زیادہ اگر کرنا ہو تو جو بھی ایک لیگل وے ہے اس کے حساب سے کریں. کب کہ جب آپ اگر چاہتے ہیں کہ کنٹینیو رہے، ختم کرنا چاہتے ہیں تو کریں قانون کی مخالفت، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو قانون کی اطاعت کریں. کوئی قانون میں نہیں ہے چیز تو اس کے لیے لیگل طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن جو بھی طریقہ ہو قانون کے دائرے میں ہو. خصوصاً آغا سستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کو آپ فالو کریں اور اس کے حساب سے چلیں اگر آپ کو واقعا آگے تشیع کو بڑھانا ہے. جو سب سے زیادہ اہم چیز جو دیکھتے ہیں لوگ وہ یاد رکھیں کہ ہماری ڈیلنگ کو دیکھتے ہیں. ایک گورے کو آپ کی نماز اور خضوع و خشوع سے مطلب نہیں ہے، لیکن صفائی ستھرائی سے ضرور مطلب ہے. یہ یاد رکھیں. ایک گورے کو آپ کی کسی بھی عبادت سے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک فیئر ڈیلنگ سے ضرور مطلب ہے. مطلب گورے کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی نان مسلم کی بات ہو رہی. بس جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو. اس میں ایک اہم ترین چیز کی جانب توجہ دلا کر آگے بڑھتے ہیں. فضائل امام زین العابدین بیان کر کے مصائب کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہے وہ ڈیلنگ، فیئر ڈیلنگ اور لوگوں کی خدمت، اور ایسا ماحول بنانا کہ لوگ کہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک فلانی کمیونٹی والوں کو کہ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے یہ لوگ فیئر لوگ ہیں، یہ صحیح گائیڈ کرتے ہیں. ایک ایسا اجماع ہو لوگوں کا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، کہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ حق بات بتاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ان کا ریئلٹر ہے تو اپنے فائدے کو نہیں مد نظر رکھ رہا، اس نے مجھے صحیح بتایا ہے. یاد رکھیں جب بھی اپنے کام میں فیئر ہوں گے، بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ ڈیلنگ جو ہے وہ 50 کی جگہ 10 لاکھ آ جاتے، لیکن یہ ایک دفعہ آتے اور پھر رک جاتے. لیکن اگر فیئر طریقے سے کام کریں گے تو کام آگے بڑھتا ہے. تو یہاں رہتے ہوئے جو سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ائمہ علیہم السلام کا لوگ احترام کریں ہماری وجہ سے، جیسے کہ امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو.
اور وہ سب کچھ ملے گا کس کے ذریعے سے؟ فیئر کاموں کے ذریعے سے، لوگوں کا حق ادا کرنے کے ذریعے سے۔ آفس کے اندر اگر ہیں تو نماز کے نام سے کبھی کام چوری نہ کریں، ضرور نماز پڑھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہے، آپ بے شک ٹائم کٹوائیں، پیسہ کٹوائیں، اور اگر آپ سے کوئی پیسے نہیں کاٹ رہا تو مختصر ترین نماز پڑھیں۔ مختصر ترین نماز کون سی ہوتی ہے؟ نہ اذان نہ اقامت، جلدی سے اپنے واجب نماز پڑھی، نہ یہ کہ کسی نے ٹائم دیا ہے تو 1.5 گھنٹے کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ گھر میں 5 گھنٹے کی نماز، آفس میں 1 گھنٹے کی نماز، یہ تعلیمات اہل بیت نے۔ ایک واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان کریں کہ جو امام حسن علیہ السلام کا بھی ہے، اور یہ دونوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، دونوں کے ساتھ۔ اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض احکام گھر کے ہیں، سفر میں بدل بھی جاتے ہیں، وہ کہ اس واقعے سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں تعلیمات اہل بیت کتنی زیادہ ڈیلیکیٹ ہے۔ گھر میں اگر آپ کے دسترخوان پر یا ٹیبل پہ کھانا ہو تو کیا ہے وہ کھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کہیں انفیکٹڈ قسم کا دسترخوان بچھا ہوا ہو کہ جس میں واضح فنگس نظر آ رہی ہو تو وہاں پر عقل کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، ان کو نہ چن کے کھائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بالکل ایسے دسترخوان کی جہاں پہ خطرہ نہیں ہے کوئی، تو کیا ہے اسلامی حکم جو بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے کہ پلیٹ بھی بالکل صاف ہو، دسترخوان کے ریزے چن کے کھائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، سفر سے کیا مراد؟ سفر کے ریسٹورنٹ میں نہیں، فرض کریں بیابان میں آپ نے گاڑی روکی ہے، کہیں آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، یا جو پاکستان کی ٹرینیں ہیں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں کھڑکی سے آپ باہر پھینک سکتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں مستحب کیا ہے؟ وہاں پر مستحب یہ ہے کہ جو ریزے اور کھانا بچا ہے وہ نہ کھاؤ، بلکہ کیا کرو؟ جانوروں کے لیے پھینک دو۔ یعنی دسترخوان پہ روٹی کے ریزے ہیں، گھر میں کیا ہے؟ مستحب ہے، کھا لیں۔ اگر آپ باہر ہیں تو کیا کریں؟ اس کو ایسے جھاڑ دیں تاکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں۔ یہ تو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیمات اہل بیت میں کتنی زیادہ ایک سینسٹیو قسم کی چیز ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی واقعہ ہوا، اور دونوں کے ساتھ ہوا کہ ایک راستے میں کھانا کھا رہے تھے امام، دونوں آئے، اور جس طرح سے کتے آ جاتے ہیں تو ارد گرد کتے آ رہے ہیں۔ ایک نوالا امام خود کھاتے تھے، ایک جو ہے اس کتے کو ڈال دیتے تھے۔ ایک نوالا خود کھاتے تھے، یہی سنت تھی امام حسن کی، یہی سنت تھی امام زین کی، خود کھاتے تھے، کتے کو دے دیتے۔ کسی نے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ کتے کو کھانا دے رہے ہیں، تو دونوں کا ایک ہی جواب تھا، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کی بھوکی مخلوق ہمیں دیکھے کھاتا ہوا اور ہم اسے کھانا نہ دیں۔ ابھی اللہ کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، صرف کتے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب بعض دفعہ لوگ کہیں کہ کتا نجس ہے، پر نجس ہونا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے وہ، آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ اس کو جا کے آپ پیار کریں؟ لیکن ہاں اگر فرض کریں اس کا زخم دھونے میں یا اس کو پرابلم سے نکالتے میں نجس ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں پاک ہو جائیں۔ تو امام حسن کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو غلام کو دیکھا کہ وہ ایک روٹی کھا رہا ہے، ایک نوالا خود کھا رہا ہے، ایک کتے کو دے دیتا ہے۔ تو جب امام نے دیکھا تو اس سے سوال کیا کہ تم کتے کو کیوں دے رہے ہو کھانا، تمہارا تو خود ہی کم ہے۔ تو اس غلام نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے برا لگ رہا ہے کہ کتا مجھے دیکھے اور میں اس کو نہ دوں۔ اب آپ تصور کریں، کیونکہ وہ گو کے غلام تھا، لیکن اس میں جو ایک فکر تھی وہ ائمہ علیہم السلام والی فکر تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے اس باغ کا مالک کون ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ تو اس نے بتایا وہ ہے۔ امام وہاں گئے اور جانے کے بعد بھاری قیمت میں وہ باغ بھی خریدا، وہ غلام بھی خریدا، اور آنے کے بعد غلام کو بتایا
کہ تمہارا یہ باغ اور تمہیں میں نے خرید لیا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ باغ میں نے تمہیں دیا اور تمہیں بھی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب یہ غلام کوئی لمبی لمبی دعائیں نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا جو ایک حیوان کے لیے اس کے ذہن میں جو ایک فکر تھی وہ وہی فکر تھی جو ائمہ علیہ السلام کی، لہذا امام نے اس کے اوپر ایک نظر کرم فرمایا۔ تو نہ سمجھے فقط عبادت جو ہے یہی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں، عبادتوں میں سے کہ اہم ترین جو عبادت ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بعض خاص حساب ہیں، مثال کے طور پر کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، خمس کے لیے ہیں، لیکن آیا صدقہ آپ دے سکتے ہیں کسی نان مسلم کو؟ بالکل دے سکتے ہیں، ہاں اگر وہ حرام میں استعمال کرے تو نہیں۔ آیا کوئی بھوکا آپ کے سامنے ہو، کوئی بھی ہو ریگارڈلیس کسی بھی دین کا، مذہب کا، حتیٰ اصلا مذہب ہی نہ ہو اس کا، آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں میں ایتھیسٹ ہوں، کیا اس کو پانی پلانا چاہیے؟ بالکل پلانا چاہیے۔ اسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بالکل کھلا سکتے ہیں۔ خصوصاً ایک نصیحت میں ہمیشہ کرتا ہوں، وہ بھی یہاں بھی کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کو اللہ نے پاور دی ہے، کہیں اچھی جاب دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آیا ہے اور گھبرایا ہوا ہے، آفیسز میں ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ نئے لوگ آتے ہیں جاب کے لیے، آپ بڑے پاورفل آدمی ہیں، ایک آدمی آیا ہے کہ جو گھبرا کے آپ کو دیکھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، یا انٹرویو کے لیے آیا ہے یا جاب کا پوچھ رہا ہے، آپ جانتے ہیں نیکیوں میں سے کہ اہم ترین نیکی کیا ہے؟ اس کے ساتھ بڑے پیار سے بات کریں، تھوڑا ہنسی کریں، مذاق کریں، تاکہ اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس کی گھبراہٹ کو ختم کیا ہے، اس کے خوف کو ختم کیا ہے، تو قبر میں اور میں روز محشر میری گھبراہٹ کو ختم کر دے۔ اب یہ کوئی بھی ہو، میں ہمیشہ کینیڈا میں بھی کہتا ہوں، وہاں ہمارے سکھ حضرات زیادہ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی لڑکا ہو، لڑکی ہو، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ ان کے پاس ختم ہو چکا ہوتا ہے، آخری $50 $10 $20 چل رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے کھانا بھی نہیں کھاتے، میلوں پیدل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس آ گئے، جاب نہیں ہے بے شک، کیا کہ نہیں کھانا کھاؤ، کیا جاتا ہے $5 کا برگر، بعد میں پوچھیں کہ تمہیں میں چھوڑ دوں گا، میں 2 گھنٹے بعد جاؤں گا لیکن چھوڑ دوں گا، کوئی برائی ہے؟ اب کیونکہ سکھ ہے نیکی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندو ہے نیکی نہیں کر سکتے، تو یہاں سے ائمہ نے بتایا کہ حتیٰ کتے کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا اجر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ البتہ کوئی ایسا نہ کرے ڈاگ فوڈ لے جا کر جو ہے وہ نا، ان کو دینے والے بہت ہیں، ڈاگ فوڈ کی نا کام کو شروع کر دیجیے گا، اس سے کہیں زیادہ بہتر، ہاں مر رہا ہے کوئی کتا تو اس کو ضرور دیں، لیکن ڈاگ فوڈ کی کمپین نہ چلا دیجیے گا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنے رشتہ داروں کو پیسہ بھیجیں، غریبوں کو پیسہ بھیجیں۔ جو بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے کتا پریشان ہے، بے شک کھلائیں اس کو، نہیں ہے کہ وہاں پر اب آپ اس محفل کے بعد جا کے جو ہے وہ پتہ چلا ہر مہینے €500 کے ڈاگ فوڈ ڈال رہے ہیں، نہ ایسا کرنا نہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، بہن بھائی کو بھیجیں، کزنس کو بھیجیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ائمہ علیہ السلام میں ایک اعتبار سے بالکل منفرد ہے، کیونکہ جو مصائب امام زین العابدین پہ پڑے وہ امام حسین پہ بھی نہیں پڑے۔ ہاں اب آپ ممکن ہے کہیں کہ امام حسین تو سب سے زیادہ مظلوم ہے، ہاں جو مصائب امام حسین پہ پڑے وہ کسی پہ نہیں پڑے، لیکن جو امام زین العابدین پہ پڑے وہ بھی کسی پہ نہیں پڑے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اہم ترین کام کیا ہے، اس میں سے ایک تھا امام حسین کی عزاداری کو باقی رکھنا۔ یہ جو آج کام کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا کہا جاتا ہے جی فلانی چیز کو عزاداری میں کیوں شامل کر لیا، یہ ہونا، مراج اعظام نے کبھی یہ نہیں کہا۔ مراج اعظام نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ کسی چیز سے بھی واقع کربلا کا کوئی پہلو اجاگر ہوتا ہے تو وہ اچھا ہے، کسی چیز سے۔ مثال کے طور پر آج کل کربلا میں چند سالوں سے ہو رہا ہے، پچھلے شاید 10-15 سال سے، کہ 11-12 محرم کو ایسے قافلے بنائے جاتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے فلانے قبیلے کا پرچم،
اور جو تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس 5 سر تھے یا 10 سر تھے یا 12 سر تھے، تو دکھاتے ہیں 12 سر لے جا رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ واقعہ کربلا کا ایک پہلو یہ لوگوں کو یاد رہے۔ جھولے کے بارے میں بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کیا فائدہ جھولے کا؟ بابا جھولے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پلاسٹک کا ہو، لکڑی کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، چاہے اتنا سا ہو چاہے اتنا بڑا ہو، اصل ہدف کیا ہے اس سے بتانے کا؟ اصل ہدف یہ ہے کہ کربلا میں رسول کے نواسے کے 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اور ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں شیخ احمد یاسین کے جن کو مارا تھا، تو آپ کو تعجب ہوگا ان کی موت پر بھی، ان کی برسی پہ بھی ہمیشہ ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے۔ کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ کہ ایک اپاہج آدمی کو میزائل سے مارا کہ جو ویل چیئر پہ تھا۔ تو آیا ویل چیئر کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے؟ ان سلفیوں سے پوچھیں، آیا ویل چیئر رسول اللہ اٹھاتے تھے یا تمہارے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ اٹھاتے تھے؟ آیا دوسرے خلیفہ مارے گئے تو ان کی برسی پہ ویل چیئر اٹھی تھی؟ ہم سے یہی کہا جاتا ہے نا، ائمہ ایسا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ اب اگر کوئی تابوت نکالتا ہے تو اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے، تابوت کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ اور اگر کوئی تابوت یہ کہہ کے نکالے کہ جی قرآن میں ذکر ہے اور روایت میں ذکر ہے اور ائمہ نے فرمایا تو بدعت ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ جرنل کہیں کہ ائمہ کا حکم ہے کہ مظلومیت امام حسین کو اجاگر کرنا ہے، اس کا ایک مصداق جو ہے تابوت ہے، علم ہے، زلجنہ ہے، جھولا ہے، تو کہا جائے کوئی حرج نہیں۔ تو عزاداری امام حسین کو سب سے زیادہ اہم چیز سمجھے۔ آج اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو امام حسین کی شہادت کو بالکل بھلایا جا چکا ہوتا، اور امام حسین کی شہادت کو بھلائے جانے کے معنی یہ ہوتے کہ یزید کو بھی وہی احترام دیا جا رہا ہوتا جو اس سے پہلے والوں کو دیا گیا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کو بچانے کی کتنی کوشش ہوتی ہے، یہ بچ چکا ہوتا اگر یہ سیاہ کپڑے، علم، تابوت اور زلجنہ اور ماتم اور یہ یا حسین نہ ہوتا۔ یزید کے ساتھ بھی سب کچھ القاب لگ رہے ہوتے۔ اور شہادت امام حسین وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام مصائب اسلامی باقی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ مصائب امام حسین کے ہیں، اگر یہ چھپ جاتے تو سب چھپ جاتا۔ فضائل معصومین میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المومنین کے ہیں، فضائل ائمہ میں معذرت نہ معصومین۔ فضائل معصومین سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہیں، فضائل ائمہ اثنا عشر میں سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے ہیں۔ اگر یہ چھپ جائیں تو سب چھپ جائیں گے۔ اگر مولا علی کے فضائل چھپ گئے تو پھر امام علی نقی، امام محمد تقی کا کچھ نہیں بچا، پھر امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے فضائل کچھ نہیں بچے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ فضائل کس کے بیان ہوتے ہیں؟ مولا امیر المومنین کے۔ سب سے زیادہ مصائب کس کے بیان ہوتے ہیں؟ امام حسین کے، کیونکہ اگر سب سے زیادہ جس کے فضائل ہیں وہ چھپ گئے تو سب کے فضائل چھپ جائیں گے، سب سے زیادہ مصائب جس کے اگر وہ چھپ گئے تو سب کے مصائب چھپ جائیں گے۔ لیکن امام زین العابدین کے کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جو امام حسین پر بھی نہیں پڑے، اور امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد جو اہم ترین کام کیا، ایک امام حسین کی عزاداری کو آگے بڑھایا، اور دوسرا کام معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک دریا بہایا دعاؤں کی صورت میں۔ اور جو سب سے اہم کام تھا بلا شک وہ عزاداری امام حسین تھا۔ اب عزاداری امام حسین کے بارے میں ہم مختصر توجہ دلائیں، کل انشاءاللہ مزید بات کریں گے کہ یہ شروع ہو گئی تھی کب سے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے ہوئی، وہ ایک خاص دور تھا عزاداری امام حسین، یعنی امام حسین پہ رونے کا سلسلہ، امام حسین کی ولادت، حتیٰ امام مولا امیر المؤمنین کی ولادت، حتیٰ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے انبیاء علیہم السلام روئے امام حسین پہ۔ امام حسین کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے۔
امام حسین کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ امام حسین کی ولادت کے بعد سب سے پہلے اگر گریہ فرمایا تو کس نے گریہ فرمایا؟ اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا۔ امام حسین کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ اشرف الانبیاء نے اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا کہ جب اس دنیا میں تھے، اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا۔ کب کہ جب جناب حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ اشرف الانبیاء کے سر پہ خاک ہے اور گریہ فرما رہے ہیں، اور جناب ام سلمہ نے گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ تو ایک خاک اشرف الانبیاء نے جناب حضرت ام سلمہ کو دی تھی کہ جس دن میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا یہ خاک خون میں بدل جائے گی۔ اب جو جناب حضرت ام سلمہ کی گھبرا کے آنکھ کھلی کہ اشرف الانبیاء کے سر پہ خاک گریہ فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو قتل کر دیا، جناب حضرت ام سلمہ گھبرا کے اٹھی اس صندوق کے پاس گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ خاک خون میں بدل چکی ہے۔ یعنی امام حسین پہ گریہ وہ مظلومی، وہ عبادت ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے اس دنیا میں بھی سنت کو انجام دیا، اس دنیا میں بھی انجام دیا۔ امام حسین کی زندگی میں بھی اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا اور امام حسین کے بعد بھی گریہ فرمایا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا تو کبھی امام حسین کا گھیراؤ نہ ہوتا۔ اگر جناب سیدہ کو دھمکیاں نہ دی جاتی تو امام حسین کو دھمکیاں نہ دی جاتی۔ اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا تو کبھی امام حسین کے خیمے نہ جلتے۔ اگر مولا علی کے گلے میں رسی نہ ڈلتی تو کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام زین العابدین کے گلے میں طوق نہ ہوتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی، زینب اور ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی۔ اگر جناب سیدہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتی تو کبھی بھی امام حسین شہید نہ ہوتے، بلکہ اور عرض کروں کہ مولا امیر المومنین کی بھی ضربت نہ لگتی، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی نہ ہوتے۔ کربلا میں جناب قاسم کا پامال لاشا پامال نہ ہوتا، امام حسین جناب عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، جناب علی اکبر کے برچھی نہ لگتی، جناب علی اصغر ذبح نہ ہوتے، اگر جناب محسن شہید نہ ہوتے۔ اجرکم اللہ، یہ جو کچھ کربلا میں ہوا یہ پہلے والوں کے مظالم کا نتیجہ تھا، نہ یہ کہ فقط یزید نے اچانک کچھ کر دیا۔ اجرکم اللہ، ایک وقت آیا امام زین العابدین کے مصائب بیان ہوں، کل مصائب شہادت بیان ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ امام زین العابدین بڑی حسرت سے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے۔ رخصت آخر کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے ایک چلے گئے، جب جناب سیدہ دنیا میں سے رخصت ہوئی تو پنجتن میں سے 2 چلے گئے، جب مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے 3 چلے گئے، جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے 4 چلے گئے، جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پنجتن سے دنیا خالی ہونے والی ہے۔ اور عصر عاشور وہ وقت ہے شہادت امام حسین کے بعد کہ دنیا پنجتن سے خالی ہو گئی، تو رخصت آخر کے معنی یہ ہے کہ پنجتن میں سے آخری ذات اب دنیا سے جانے والی ہے۔ مقاتل میں بیان ہوا امام زین العابدین اتنے بیمار تھے کہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، جناب زینب نے آ کے امام زین العابدین کو اس طرح سے تھاما، امام زین العابدین کی پشت تھی اور جناب زینب کا سینہ تھا، اور دونوں کا چہرہ امام حسین کی جانب تھا۔ امام حسین نے رخصت آخر لی، امام زین العابدین کو الوداع کہا، تبرکات امامت منتقل کیے، لیکن تصور کریں کہ وہ امام کہ جو اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا دل کٹ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں، اے کاش اپنے بابا کو میں چند قطرے پانی پلا پاتا، اپنے بابا کا دفاع کر پاتا، اپنے بابا سے پہلے قتل ہو جاتا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے
کہ امامت کے سلسلے کو آگے چلانا ہے، اور امام زین العابدین کو بیمار کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کیا، بیویوں نے رخصت کیا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت ہو گئے، ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے نرغہ آدھا نے امام حسین کو گھیر لیا۔ اب جناب زینب بے چین ہو کے اپنے خیمے سے نکلی، ایک بلندی کی جانب گئی، امام حسین کا دیدار چاہتی ہیں، کہیں سے دیدار ممکن نہیں۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین زمین کربلا پر تشریف لائے، جسم نہ تیر پہ تھا نہ زین پہ تھا، زمین کربلا پر اس طرح سے آئے۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے ایک منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شبر سوار ہے، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے میں ریش مبارک ہے، یہ خنجر چلنے لگا تو جناب زینب نے ندا دی، اے شبر ابھی خنجر نہ چلا، اے شبر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ امام زین العابدین نے عجب ایک منظر دیکھا کہ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہو گیا۔ کیا گزری ہوگی امام زین العابدین پر؟ اب ایک وقت آیا کہ شبر نے ندا دی، احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ امام زین العابدین جلتے ہوئے خیموں میں ہیں، اور پھوپھیوں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ تماچے پڑ رہے ہیں، تازیانے پڑ رہے ہیں، چادریں چھن رہی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین کی مظلومیت کا ایک جلوہ کیا ہے کہ منصب امامت پر کب فائز ہوئے کہ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ اور پہلا سوال امام زین العابدین سے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد کون کر رہا ہے؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کر رہی ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ سوال کیا ہے اس امام مظلوم سے؟ سوال یہ ہے کہ بیٹا خیموں کو جلایا جا رہا ہے، تم کیا حکم دیتے ہو کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ تو امام اپنی امامت کا پہلا جو حکم صادر فرماتے ہیں، علیکن بالفرار، آپ پر خیموں سے نکل کے جان بچانا واجب ہے۔ اب جو بیویاں نکلی، کبھی تماچے پڑے، کبھی تازیانے پڑے، چلتے ہوئے خیموں سے سید الساجدین کو نکالا گیا۔ اجرکم اللہ، عصر عاشور ہے، امامت کی امام کی امامت کا پہلا دن ہے، اور سامنے جو منظر ہے وہ کیا ہے کہ بیویاں جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہی ہیں، کبھی تازیانے پڑ رہے ہیں تو کبھی تماچے پڑ رہے ہیں۔ اور اسی میں ایک عجب مصائب کا منظر ہے کہ جب بہار میں علامہ مجلسی نے بھی بیان کیا، امام زین العابدین کی بہن ہے فاطمہ بنت حسین، وہ فرماتی ہیں کہ جب بابا کو قتل کر دیا گیا، میں خیمے کے ستون کے پاس کھڑی تھی، شبر نے ندا دی کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دو، تو میں نے کیا دیکھا کہ مال و اسباب لوٹنے کے لیے کہ جب خیموں کی جانب آنے لگے تو ایک گھوڑا سوار میری جانب بڑھنے لگا، میں میدان میں بھاگنے لگی۔ اب آپ تصور کریں کہ امام زین العابدین کی امامت کا پہلا دن ہے، باپ کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، دشت کربلا میں پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں دشت کربلا میں دوڑنے لگی، یہ گھوڑا سوار میرا پیچھا کرنے لگا، یہاں تک کہ نیزے سے مجھ پر حملہ کیا، میں چہرے کے بل زمین پہ گری، اور جب اس نے میرے مقنے کو نوچا، میری چادر کو نوچا، میرے گوشواروں کو نوچا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پھوپھی زینب کی آغوش میں ہوں، وہ گریہ کر رہی ہے۔ اور پھر میں نے سوال کیا، یا امتی حل من خرقت نستر بہا راسی، اے پھوپھی کوئی کپڑا ہے کہ جس سے اپنے سر کو چھپا لوں؟ بس مسائب ختم ہو گئے۔ تصور کریں کہ یہ منظر امام زین العابدین کی نگاہوں کے سامنے جناب زینب نے جواب دیا، یا بنیتی امتوں کی مثلوں کی، اے میری بھتیجی، اے میری بیٹی، تیری پھوپھی کا بھی یہی عالم ہے، یعنی سر کھلا ہوا ہے، دشت کربلا میں سر کھلا ہوا ہے۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما،
जो जो इस जुल्म में शरीक हुए, जिसने जुल्म के लिए राहों को हमवार किया, जो जो इस जुल्म में शरीक हुआ, जो जो इन जालिमों को इन जुल्म के बाद भी अच्छा कहे, उन पे भी लानत फरमा, इन्हीं जालिमों के साथ महशूर फरमा। हमें और हमारी नस्लों को अहले बैत के जिक्र और उनके फ़ज़ाइल और मसाइब को बयान करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। मातम हुसैन।
Bye.